نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ طَرْفَةِ كُلِّ عَيْنٍ وَتَنَفُّسِ كُلِّ نَفْسٍ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیمات کی روشنی میں یہ جان رہے تھے اور یہ پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کو پڑھنا اور ان کا جواب دینا، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آیت سے گزرتے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کہتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والی آیت سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ والی آیت پر سے گزرتے تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے۔ اس لیے قاری قرآن کے لیے مسنون ہے کہ وہ جب بھی کسی رحمت والی آیت سے گزرے تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحمت طلب کرے۔ اسی طرح جب وہ کسی عذاب والی آیت سے گزرے تو اللہ کے عذاب سے اس کی پناہ مانگے۔ جب وہ کسی امید دلانے والی آیت سے گزرے تو وہ اللہ سے اس بات کی امید کرے کہ اللہ اسے اور مسلمانوں کو بخش دے گا، اور جب وہ کائنات کے مظاہر پر مبنی آیات پر سے گزرے یا اللہ کی تخلیق اور اس کی عظمت والی آیات سے گزرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں تدبر اور تفکر کرے اور کہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب آپ نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، بس آپ پاک ہیں، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت آپ نے نماز شروع کی اور ایک ہی آیت کو بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ساتھ رکوع اور اسی کے ساتھ سجدہ کیا، اور وہ آیت کیا تھی؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو تو بہت زبردست حکمت والا ہے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبح تک ایک ہی آیت کے ساتھ رکوع و سجود کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب عز و جل سے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگا تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، اور انشاءاللہ یہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی قرآن کو بہترین انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات کی گئی کہ جیسی آیات ہوں ان کے مطابق جواب دینا چاہیے، یا دعا مانگنی چاہیے، یا عذاب کی آیات ہیں تو پناہ مانگنی چاہیے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کا پڑھنا صرف عربی الفاظ کا پڑھنا نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے پر ضرور غور و فکر ہو، چاہے وہ پڑھنا روزانہ کا چند آیات پر ہی مشتمل کیوں نہ ہو، بہت رکوع نہ ہو، بہت پارے مکمل اگر نہیں بھی ہو رہے، چند آیات بھی ہیں تو انہیں سمجھ کر پڑھا جائے، اور جیسے احکامات جیسی بات ہو رہی ہے اس مناسبت سے آیات کے جواب دیے جائیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح ہے تو تسبیح بیان کی جائے، یا اگر عذاب کی بات ہے تو اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ ہمارا ٹاپک تھا ادغام کے احکامات، ہم پڑھ رہے تھے، اور ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ ہم نے اس میں دو بڑی ٹائپس ادغام کی دیکھی، جن میں ادغام کبیر اور ادغام صغیر۔
ان دو اقسام کے مطابق ہم پڑھ رہے تھے یہ ٹاپک جس میں ادغام کبیر کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا. اسے ادغام کبیر اس لیے کہا گیا کہ اس میں مدغم متحرک ہوتا ہے، اسے ساکن کر کے مدغم فی میں داخل کیا جاتا ہے، اس بنا پر اسے ادغام کبیر کہتے ہیں. اور روایت حفص میں اس کی 5 مثالیں تھیں جنہیں ہم نے دیکھا. اس کے علاوہ ہم نے پڑھا کہ کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی 2 اقسام ہیں، تام اور ناقص. تام جس میں مدغم مکمل طور پر مدغم فی میں داخل ہو جائے اور اس کی کوئی صفت باقی نہ رہے، جبکہ ناقص نقص سے تھا، کمی سے، مدغم اپنی کوئی صفت باقی رکھے، مکمل طور پر وہ ادغام نہ کرے، مکمل طور تک شامل نہ ہو. آج ہم پڑھیں گے ادغام صغیر. ادغام صغیر سب سے پہلے اس کا فرق ادغام کبیر سے کیا ہے کہ ادغام صغیر وہ ادغام ہے جس میں مدغم پہلے سے ساکن ہے، ہم ساکن نہیں کریں گے، وہ آلریڈی ساکن ہے. اور اسی بنیاد پر ہم نے پچھلی بھی ادغام کی ٹائپس پڑھی تھی جو ادغام شفوی بھی تھا اور ادغام مع الغنہ بلا غنہ. یہ سب اقسام کس طرح سے تھیں کہ جن میں مدغم پہلے سے ساکن ہوتا ہے اور اسے مدغم فیہ میں داخل کیا جاتا ہے. ادغام صغیر کی 3 اقسام ہیں اور یہ 3 اقسام کس بنیاد پر ہیں؟ مدغم اور مدغم فیہ کے اعتبار سے. جو 2 حروف آپس میں ملیں گے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، وہ کس ٹائپ کے ہوں گے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اس کے مطابق پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ادغام صغیر کی 3 اقسام ہیں. یہ 3 اقسام کون کون سی ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں. ادغام مثلین، ادغام متجانسین اور ادغام متقاربین. مثلین، متجانسین اور متقاربین. آج ہم ان میں سے پہلی ٹائپ کو دیکھیں گے، ادغام مثلین. ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھیں گے کہ یہ کون سا ادغام ہے، اس کی کیا شرائط ہیں اور یہ کب ہوتا ہے. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے مثلین مثل سے ہے. مثل اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ مانند، جیسا، اس جیسا ہونا، ریزیمبل کرنا، ملتا جلتا. تو ادغام مثلین کی تعریف میں بھی ہم دیکھتے ہیں ایسی ہی بات شامل ہے. ادغام مثلین میں ہمارے پاس کیا ہے، شرط کیا ہے کہ جس میں یہ ہوگا، مدغم اور مدغم فی جب مخرج اور صفات میں متحد ہوں، یعنی جو 2 حروف جن کا آپس میں ادغام ہونا ہے، یہ دونوں حروف مخرج اور صفات میں ایک جیسے ہوں، بالکل ریزیمبل کرتے ہوں. مثل سے ہے مثلین اور یہ بالکل آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہوں. پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، کیونکہ یہ ادغام صغیر ہے اس لیے پہلا ساکن ہی ہوگا، تو مدغم کو مدغم فی ہی میں داخل کرنا. تو ادغام مثلین کیا ہے؟ جب مدغم اور مدغم فی مخرج اور صفات میں ایک جیسے ہوں. ادغام مثلین 14 حروف میں ہوتا ہے. 14 ایسے حروف ہیں کہ جب وہ ملتے ہیں تو وہاں پر ادغام مثلین ہوتا ہے. یہ 14 حروف کون سے ہیں؟ ٹوٹل 29 حروف تہجی میں سے ان کو بھی یاد کرنے کے لیے ایک مجموعہ بنایا گیا ہے، اور وہ مجموعہ کیا ہے؟ فعی وکلم تہدی بنظیر. ٹھیک ہے، یہ مجموعہ کیا ہے؟ یہ حروف بیسیکلی کون سے ہیں ہمارے پاس؟ فا، عین، واو، کاف، لام، میم، تا، ہا، دال، با، نون، ذال، یا اور را. انہیں یاد کرنے کے لیے کیا مجموعہ بنا دیا گیا؟ فائی وکلم تہدی بنظیر. ٹھیک ہے، تو ادغام مثلین 14 حروف میں ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی ہم 14 کی تعداد میں کچھ پڑھ چکے ہیں، کچھ اور چیزیں بھی تھیں، کچھ اور قواعد بھی تھے جن میں 14 کا فگر استعمال ہو رہا تھا. اگر ہم تھوڑا سا ریکال کریں تو وہ کون سے تھے؟ سب سے پہلے لام ال کے احکام میں ہم نے دیکھا کہ اظہار قمری بھی 14 حروف پہ ہوتا ہے، اس کا بھی ایک مجموعہ تھا. اور ادغام شمسی بھی 14 حروف پہ تھا، اس کا بھی ایک مجموعہ تھا. اسی طرح حروف مقطعات، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 14، وہ بھی 14 تھے اور ان کا بھی ایک مجموعہ تھا. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ قواعد ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ نمبرنگ بھی ہے اور مجموعہ بھی ہے. انہیں ایک پیج پر لکھتے جائیے تاکہ ان کو ریوائز کرنے میں اور یاد کرنے میں آسانی ہو. مثلا اب تک جو ہم پڑھ چکے، ہم نے حروف قلقلہ کا مجموعہ دیکھا، حروف مستعلیہ کا مجموعہ دیکھا، اور اسی طرح ابھی جو میں نے ریپیٹ کیا، حروف مقطعات، اظہار قمری اور ادغام شمسی، ان کا مجموعہ ہے. اور اسی طرح ہم نے پڑھا حروف یرملون، ہم نے جانا کہ وہ کون سے تھے جن پر ادغام ہوتا ہے.
تو یہاں پر جو مجموعہ ہے وہ کیا ہے؟ فائی وکلم تہدی بنظیر۔ اب ہم ان حروف کی مثالوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ادغام مثلین کس طرح سے ہے اور اس سے کیا مراد ہے۔ جی یہ ہمارے پاس اب حروف آگے اسی مجموعے کی ترتیب سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی مثالیں۔ سب سے پہلے فا ہے، فا کے آگے دیکھیے جو اس کی مثال ہے فلا یسرف فی القتل، ٹھیک ہے۔ یہاں اب ہم دیکھتے ہیں کہ دو فا ایک ساتھ آ رہے ہیں، پہلا ساکن ہے اور دوسرا متحرک ہے، پہلے کو دوسرے کے ساتھ ملا کر ایک ساتھ مشدد ادا کیا جائے گا۔ جی پہلے کو دوسرے کے ساتھ ایک ساتھ مشدد ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جی ایک منٹ، جی یہاں پر دیکھیے ہم نے اس کی تعریف کیا پڑھی تھی ادغام مثلین کی، کہ جب مدغم اور مدغم فی مخرج اور صفات میں متحد ہوں۔ جب ہم کسی حرف کے لیے یہ بات کرتے ہیں کہ وہ مخرج اور صفات میں ایک جیسا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں حروف ایک ہی ہوں گے، کیونکہ حروف تہجی میں سے کوئی بھی حرف ایسا نہیں ہے کہ جو مخرج اور صفات میں کوئی بھی دو حروف آپس میں نہیں ملتے جلتے۔ جتنے بھی حروف ہیں اگر وہ مخرج میں ایک جیسے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کی صفت مختلف ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جب ہم صفات کا ٹاپک پڑھیں گے تو یہ بات مزید واضح ہو جائے گی، لیکن ایک سمپل مثال آپ کو دیتی ہوں کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اب فا جو ہے، ٹھیک ہے، فا مخرج کے اعتبار سے ہم نے اس کا مخرج کیا پڑھا تھا؟ شفتان، ٹھیک ہے، ہونٹوں سے، اور شفتان میں کون کون سے حروف تھے؟ با، میم، واو، فا۔ اب یہ چاروں مخرج کے اعتبار سے تو سیم ہیں لیکن صفات کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ وہ کس طرح؟ ہم دیکھتے ہیں کہ میم اور نون کی صفت تو ہے غنہ، لیکن فا اور واو کی صفت غنہ نہیں ہے، ان کے ساتھ غنہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا کوئی بھی حرف اگر اکٹھا کسی مخرج میں دو حروف پائے جاتے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ان کی پوری صفات بھی ایک جیسی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو ادغام مثلین میں جو ہماری یہ شرط ہے کہ مدغم اور مدغم فی مخرج اور صفات میں ایک جیسے ہوں، اس کا مطلب ہے دو ایک جیسے حروف ہی اکٹھے آئیں گے۔ اس لیے ان سارے کلمات کی مثالوں میں ہم کیا دیکھیں گے؟ فا کی مثال میں دو فا آ رہے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک۔ عین کی مثال میں دو عین ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک۔ واو کی مثال میں دو واو ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک، اور ایسے ہی یہ سارے الفاظ کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ عین کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تستطیع علیہ، ٹھیک، تو یہاں پر عین کے ساتھ ملا کے ایک ساتھ مشدد ادا ہوگا۔ اسی طرح واو کے ساتھ ثم اتقوا واحسنوا، متقوا، یہ واو ساکن اور اگلا متحرک دونوں کے ملنے سے ادغام ہو رہا ہے۔ اسی طرح کاف پہلا ساکن دوسرا متحرک، یدرککم الموت، قل لکم، لام کی مثال۔ پھر میم میں ہم دیکھتے ہیں یہ سورۃ البقرہ میں سے ہی ہے یہ لفظ، فی قلوبہم مرض، ہم یہاں دیکھیے، اور بالکل یہی مثال ہم پہلے کہاں پڑھ چکے ہیں؟ ادغام شفوی کے ٹاپک میں، اور یہاں یہ مثال کہاں آ رہی ہے؟ ادغام مثلین۔ تو گویا ادغام شفوی اور ادغام مثلین کی میم والی مثال یہ ایک ہی چیز ہے۔ پھر ہم تا کا دیکھتے ہیں، فما ربحت تجارتهم، پہلا ساکن دوسرا متحرک، دو تا آپس میں ملے اور یہاں پر ادغام ہو گیا۔ مزید اس کی مثالیں حرف ہا کے ساتھ ہے، یکرہن دال کے ساتھ، قد دخلوا با، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ يَكْتُبْ بَيْنَكُمْ۔ اچھا اب یہاں ہم اس کو اس طرح سے نہیں پڑھیں گے کہ ہم یہ کریں کہ پہلا با چونکہ ساکن ہے اور میں یہاں پہ قلقلہ کر دوں، اس کو ہلاؤں اور پھر ٹھہر کے اگلا پڑھوں، یہاں ایسے نہیں ہوگا۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ ایسا نہیں پڑھا جائے گا۔ با کے بعد دوسرا حرف با آ رہا ہے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو یہاں پر ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہم اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہمیں قاعدہ پتہ ہو۔
ورنہ آپ دیکھیے اوپر والی مثال بھی، چونکہ دال پہ قلقلہ ہے، پڑھنے والا پڑھنے میں یہ غلطی کر سکتا ہے، قد دخلوا، قد دخلوا، اس طرح سے پڑھنے میں ادغام نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ تو ادغام کس سے ہوگا؟ قد دخلوا ولیکتب بینکم، یکتب بینکم، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نون، نون کا نون میں ادغام، لن ندعو، ذال کا اذ ذہب، یا سے یا بنی، اور یہاں پر اس کو کھول کے لکھا ہوا ہے تاکہ واضح ہو جائے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ لفظ یا تو اس طرح سے لکھا ہوگا، بلکہ یا کو بھی کھڑی زبر کے ساتھ پورا ملا کے ایک لفظ لکھا جاتا ہے، تو وضاحت کے لیے کھول دیا کہ بنیہ میں دو یا ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک، اور یہ یوں جوڑ کر اکٹھا لکھا جاتا ہے، یا بنیہ۔ اسی طرح لاسٹ لیٹر ہے را، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، ٹھیک؟ تو یہ 14 حروف ہیں، یہ 14 حروف، ان کی مثالیں ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ ان کے علاوہ باقی جو حروف ہیں وہ اس طرح سے نہیں آتے کہ دو اکٹھے آ رہے ہوں اور ان پر ادغام ہوتا ہو۔ انہی 14 حروف کی مثالیں قرآن مجید میں ملیں گی، بہت زیادہ نہیں ہوں گی، لیکن بہرحال ان کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس قاعدے کی ایک ایکسیپشن ہے، بلکہ ایکسیپشن سے پہلے ہم ایک اور بات پڑھ لیتے ہیں کہ یہاں پر ادغام مثلین میں ادائیگی سے ہی اندازہ لگائیں کہ یہاں پر ادغام تام ہے یا ناقص ہے، مدغم اچھے سے دوسرے میں مل گیا ہے یا اس نے اپنی کوئی صفت باقی رکھی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان 14 حروف میں جو ادغام ہوتا ہے وہ ادغام تام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ دونوں حروف ایک جیسے ہیں، تو مدغم پوری طرح مدغم فی میں جا کے ایک حرف کی طرح ادا ہوتا ہے، یہاں کوئی الگ سے ڈیفرنٹ ساؤنڈ نہیں کہ جس سے پتہ لگے کہ مدغم فی کچھ اور تھا جس نے اپنی صفت باقی رکھی، ٹھیک ہے؟ تو ان 14 حروف میں جو ہم مثالیں بتائیں گے، یا ہم کہیں پر پڑھیں اور ہم دیکھیں کہ وہاں پر ادغام مثلین ہو رہا ہے، تو وہ ادغام تام ہوگا، ناقص نہیں، کیونکہ دونوں آپس میں اچھی طرح مل کر ایک حرف کے طور پر ادا ہو رہے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس قاعدے کی ایکسیپشن، استثنائی صورت، ایکسیپشن، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک دو صورتیں ایسی ہیں جہاں پر بظاہر یہ قاعدہ ہو رہا ہے لیکن ہم ادغام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون سی مثالیں ہیں۔ ادغام مثلین کے حکم سے صرف حروف مدہ مستثنی ہیں، یہاں پر ادغام نہیں ہوگا۔ کیسے؟ یہ دیکھیے مثال میں، قالوا وما لنا، یہاں پر واو ان 14 حروف میں سے ہے، فائی وکلم تہدیبی نذیر میں سے ہے، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک، ہماری شرط پوری ہو رہی ہے ادغام مثلین کی، واو کا ہونا، پہلا ساکن دوسرا متحرک، لیکن یہاں پر ادغام نہیں ہوتا، اسے ادغام کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا کیونکہ اس میں ادغام کے ساتھ ادائیگی روایت سے ثابت نہیں۔ اسے ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ قالوا وما لنا، سمپل، بغیر تشدید کے، بغیر ملائے، بغیر ادغام کیے، قالوا وما لنا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اس لیے کہا گیا کہ جب حروف مدہ میں سے واو ہوگا تو پھر وہاں پر ادغام نہیں ہوگا۔ اس سے پیچھے جو ہم نے مثال پڑھی تھی ثم اتقوا واحسنوا، وہاں کون سا واو تھا؟ متقوا، قاف زبر وقو، واو لین تھا، ٹھیک ہے؟ تو واو لین کے ساتھ تو ہوگا ادغام، لیکن اگر واو مدہ کے ساتھ آگے واو آئے گا تو وہاں پر ادغام نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسرا حروف مدہ کون سا ہے؟ یا مدہ، یا مدہ میں بھی یا ان حروف میں سے تو ہے فائی وکلم تہدیبی نذیر جن پر ادغام مثلین ہوتا ہے، لیکن اگر یا مدہ کا ہے تو یہاں پر چاہے ہماری شرط پوری ہو رہی ہو، یہاں ادغام نہیں ہوگا، اسے ہم سمپل ہی پڑھیں گے فی یومن، فی یومن، ٹھیک ہے؟ یہاں ہم تشدید کے ساتھ یا ملا کے ادغام کرتے ہوئے یہ قاعدہ نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے ادغام مثلین کی استثنائی صورتیں۔ ادغام مثلین کیا ہے؟ ہم نے پہلے کیا پڑھا؟ ادغام صغیر،
ادغام صغیر کی 3 اقسام ہیں، مثلین، متجانسین، متقاربین۔ ہم آج کون سی ٹائپ پڑھ رہے ہیں؟ مثلین، مثل سے ہے، ایک جیسا، ملتا جلتا، گویا یہ وہ ٹائپ ہے جس میں مدغم اور مدغم فی ایک ہی جیسے ہوں گے۔ اور تعریف کیا ہے کہ جب وہ مخرج اور صفات میں متحد ہوں، ایک جیسے ہوں۔ یہ 29 حروف تہجی میں سے کتنے حروف پر ہوتا ہے؟ 14 حروف پر۔ ان کا مجموعہ کیا ہے؟ فعی، وکلم، تہدیبی، نذیر۔ اور ان 14 حروف پر جو ادغام ہے وہ ادغام تام ہے یا ناقص؟ وہ ادغام تام ہوتا ہے۔ کوئی ایسی صورت کہ جس صورت میں یہ نہ ہوتا ہو، شرط پوری ہو رہی ہے لیکن ادغام نہیں کیا جا سکتا، تو وہ کون سی صورت ہے؟ حروف مدہ کے ساتھ ان مثالوں کا آنا۔ حروف مدہ پر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا، جس میں ہمارے پاس 2 مثالیں ہیں، قولوا وما لنا فی یوم۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک، ادغام مثلین۔ انشاءاللہ اس کو پڑھیے گا، ریوائز کیجیے گا، اور جو اس کی مثالیں ہیں انہیں خود بلند آواز سے پروناؤنس کر کے بھی دیکھیے گا۔ اس حوالے سے جو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ سیکنڈ پارہ سورۃ البقرہ کے ساتھ سیکنڈ پارہ سٹارٹ سے لے کے پارہ اینڈ تک آپ نے گو تھرو کرنا ہے اور اس کی مثال ڈھونڈنی ہے، کیونکہ اس کی مثالیں بہت فریکوینٹلی نہیں ملیں گی، تھوڑا سا آپ کو سرچ کرنا پڑے گا۔ تو ایک پارے سے بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اسی طرح آپ پورے پارے میں دیکھیں گے اگر اس کی کوئی مثال موجود ہے آپ اس کو ہائی لائٹ کریں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مجموعے میں سے کس حرف میں سے ہے اور اسے پڑھ کے دیکھے گا۔ بارک اللہ لی و لکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔